امہات المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں، یہ جو درود شریف ہے جب بندہ مومن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر بھیجتا ہے تو اس کا ثواب دنیا میں تو بندہ مومن کو ملتا ہی ملتا ہے، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ملے گا ہی ملے گا، پر اس کا ثواب بندہ مومن کو قبر کے اندر بھی ملتا ہے۔ یعنی درود شریف کی برکتیں بندہ مومن کو قبر کے اندر بھی ملتی ہیں، ہر جگہ ملتی ہیں، ہر جگہ ملتی ہیں۔ تو یہ جو روایت ہے یہ آپ کو سنانے لگا ہوں۔ امہات المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راوی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے تو وہ درود فرشتہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے کر جاتا ہے، تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتے اس درود کو بندہ مومن کی قبر میں جا کر رکھ دے۔ فرشتہ اس درود شریف کو قبر میں لا کے رکھتا ہے، اور پھر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ درود شریف اس بندے خاص کے لیے دعائے استغفار کرتا رہتا ہے، اور بندہ مومن کی آنکھیں اس درود شریف کو دیکھ کر ٹھنڈی ہوتی رہتی ہیں۔ یعنی میں اور آپ پڑھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو انشاءاللہ جب ہم قبر میں جائیں گے یہ درود شریف ہماری قبر میں بھی آئے گا، ہماری آنکھیں اس کو دیکھ کر ٹھنڈی ہوتی رہیں گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تو ضرور پڑھا کریں، عادت بنا لیجئے، جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے تو ضرور مدینے والے محبوب پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا کریں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فنا فی الرسول تھے، اور اپنے بچوں کو بٹھا کر یہ بات اپنے بچوں کے ذہنوں میں ضرور ڈالیں، اور یہ آپ پر لازم ہے، بلکہ آپ پر یہ فرض ہے کہ آپ اپنی اولادوں کو یہ بات ضرور بتائیں، ضرور بتائیں۔ نبیوں اور رسولوں کے بعد امت میں تمام صحابہ میں سب سے افضل ترین شخص کا نام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، سب سے افضل ہے، اور اس پر اجماع ہے علماء کا، اجماع ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ میں بلکہ نبیوں اور رسولوں کے بعد سب میں افضل ہے۔ یہ بات ضرور بتایا کر۔ ہمارے یہاں وہ جو مسئلہ یہ ہو گیا، اب ہم دین جو ہے نا وہ قوالوں سے لینا شروع کر دیا ہم نے، دینداروں سے ہم دینداروں سے دین لینا، تو ہمارا یہ جو حال ابھی چل رہا ہے نا یہ نہ ہو، ہم کسی اور سائڈ نکل گئے۔ تو جو پہلا نمبر ہے نا وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ وہ جو قوالوں نے کہا ہوا ہے نا وہ غلط ہے، اور بھی بہت ساری جھوٹی روایات ان کی طرف، صحابہ کی طرف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، ہم مست ہوئے ہوتے ہیں اس گستاخی پر، ہم ان پر پیسے پھینک رہے ہوتے ہیں۔ تو قوالوں سے آپ جو ہے نا دین نہ لیں، علماء سے دین لیا کریں۔ سب سے پہلا نمبر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور علماء نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، اتنی پیاری بات۔ علماء فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، پر ساری زندگی صدیق اکبر سائے کی طرح پیچھے پیچھے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے۔ آپ اٹھا کر دیکھیے سیرت کی کتابیں،
جہاں حضور ہوں گے وہاں صدیق اکبر بھی آپ کو نظر آئیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کسی نے کہا تھا نا واہ صدیق تیری یاری تو قربان جاواں, تو یاری لائی تے مکے وچ, پروان چڑھائی تے مدینے وچ, جوان کرائی تے بدر وچ, نال نبائی تے قبر وچ, توڑ نبائی تے حشر وچ. آج جائیں نا آپ شہر مدینہ, دعا کرتا ہوں اللہ مجھے بھی لے جائے. جا کر دیکھیے حضور کے ساتھ آپ کو صدیق اکبر ہی نظر آئیں گے. جے شک ہووے چل مدینے, آویکھ لے اکھاں نال جوڑ مزاراں دا. پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے تو بڑی پیاری بات کی ہے. پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب فرماتے نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر, نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر, کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں. میاں کیوں بگڑتا ہے تو, کیوں بگڑتا ہے؟ ذرا یہاں چہرے دیکھیے, یہ بگڑ نہیں رہے, یہ کھل رہے ہیں. کیوں بگڑتا ہے؟ وہ تو پہلو میں سلائے ہوئے ہیں, پہلو میں سلائے ہوئے ہیں. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا محبت کا انداز دیکھیے, محبت ذرا دیکھیے. مجھ سے محبت کریں میں بے وفا نکل جاؤں, مدینے والے محبوب سے یاری لگاؤ, خدا کی قسم کبھی بے وفائی نہیں ملے گی تمہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے نا مسجد سے تو سیدھی طرف جو ہیں صدیق اکبر کھڑے تھے, اور بائیں طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے. دونوں کے ہاتھ نہ پکڑ لیے, صحابہ جا رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں صحابہ رک جاؤ ذرا میری طرف دیکھو. صحابہ رکے, دیکھنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہاتھ اٹھائے اور کہا صحابہ اس منظر کو ذرا یاد کر لو, غور سے دیکھ لو. ہاکذا نبعث یوم القیامہ, کل قیامت کے دن میں محمد یوں ہی اٹھایا جاؤں گا. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی, واہ حسین, یا غوثیہ, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. بس ایک روایت اور پھر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. بہت ساری روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہے. کئی ساری احادیث سے. ایک یہ حدیث مبارکہ ہے, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں نا تو مجلس لگی ہوتی, صحابہ بیٹھے ہوتے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کا بیٹھنے کا جو نقشہ ہے نا وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ سیدھی طرف سب سے پہلے صدیق اکبر بیٹھا کرتے تھے, اور بائیں طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھا کرتے تھے. یہ نقشہ تھا محفل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہ نقشہ تھا. سیدھی طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کبھی بیٹھے ہوں نا تو 4-5 مل کر بیٹھے ہوں تو کسی کے پاس کوئی بات نہیں ہوتی, تو وہ مل کر بس ایک دوسرے کا چہرہ ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں, کوئی بات جو نہیں ہوتی, بس دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے تو کوئی بھی بات نہیں ہو رہی تھی نا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دیکھا اور دیکھ کر مسکرا پڑے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چہرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر نہ مسکرا پڑے. صحابہ کہتے ہیں ہمیں بات سمجھ نہیں آ رہی تھی, پر جب حضور کو اور صدیق اکبر کو مسکراتا دیکھا نا ہم بھی مسکرا پڑے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ عمر کی طرف کیا, عمر کو دیکھا مسکرا پڑے, حضرت عمر بھی حضور کا چہرہ دیکھ کر مسکرا پڑے. صحابہ کہتے ہیں ہمیں بات سمجھ نہیں آ رہی تھی پر ہم بھی دیکھ کر مسکرا پڑے, ہم بھی دیکھ کر ایسے ہی مسکرا پڑے.
غریب صحابہ جب آئے نا اور آ کر عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ امیر صحابہ پیسے دے دے کر راہ خدا میں دے دے کر ثواب کمائے جا رہے ہیں صدقے کے صورت میں، ہم اتنے غریب ہیں دینے کے لیے کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کیسی بات کرتے ہو، اتنے بھی تو غریب نہیں ہونا کہ تم مسکرا بھی نہیں سکتے۔ کسی مومن کا چہرہ دیکھ کر مسکرا پڑو، اللہ کے یہاں یہ بھی صدقہ لکھا جاتا ہے۔ اب میں آپ کی توجہ چاہوں گا یار، ایک عام سے شخص کو مسکرا کر دیکھو، اس کا چہرہ مسکرا کر دیکھو تو رب اس پر ثواب دیتا ہے۔ جو صدیق اکبر نیڑے بیٹھ کر چہرہ والضحیٰ کو دیکھتے ہوں گے، رب صدیق اکبر کو کتنا ثواب عطا فرماتا ہوگا۔ تو ایک آئے نا تحفہ دینے کے لیے، ایک صحابی آئے، کھجوروں کا تحفہ تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دیا تو محفل کا یوں ہی رنگ سجا ہوا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کا یہ انداز تھا، تحفہ قبول کرتے جمع کر نہیں رکھا کرتے تھے، بانٹ دیا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ بانٹ دیا کرتے تھے۔ تو جب تحفہ آیا کھجوروں کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا، تو جب دینے لگے نا سیدھی طرف سے شروع کرنا تھا، اور سیدھی طرف کون بیٹھتے تھے؟ کون بیٹھتے تھے؟ لیکن آج محفل کا نقشہ کچھ الگ تھا، چھوٹا سا بچہ قریب لگ کر بیٹھا ہوا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہاتھ بڑھایا نا، دیکھا چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو مدینے والے محبوب نے ہائے ہائے پوچھے بغیر بھی دے سکتے نا صدیق اکبر کو، لیکن مدینے والے محبوب نے چھوٹے سے بچے سے فرمایا اے بچہ حق تو تیرا بنتا ہے، اگر تو اجازت دے تو پہلے ابو بکر کو نہ دے دوں؟ یار بچہ بھی عاشق رسول تھا، ادب سے نگاہوں کو جھکایا اور مسکرا کر کہنے لگا حضور آج قریب لگ کر اسی لیے بیٹھا ہوں، جو ملے سب سے پہلے میرے دامن میں آ جائے۔ کئی ساری احادیث سے یہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نبیوں اور رسولوں کے بعد جو نمبر ہے وہ کون سا ہے؟ کون سا نمبر ہے؟ اللہ آپ کی اس گواہی کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو بھی آباد رکھے، اللہ آپ کو اسی طرح مسکراتا ہوا آباد رکھے، اللہ میری اور آپ کی ساری پریشانیوں کو دور کرے۔